علی رسولہ الکریم۔ جی ہاں، بہت ضروری عنوان ہے، کتاب نہیں ہے اس لیے احادیث پورے جمع کر کے بیان کیا جا رہا۔ دین میں اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ قرآن شریف میں جو الفاظ ملتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے ہی پارے میں 15ویں رکوع میں، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، اور تزکیے میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگراموں میں شامل ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اخلاق؟ السلام علیکم، مسکرا کے مل لیے، گلے لگا لیے، یہ تو کافروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ جزیات، پوائنٹ جسے کہتے ہیں، نچوڑ، جو ہمارا ذہن تو اس میں ہی چلتا، دنیا میں چلتا نہیں، سوچو اس بات کو، یہ اخلاق کا سب سے کم تر درجہ ہے، اخلاق کا 1000واں حصہ ہے کسی سے مسکرا کے مل لینا، کسی سے اچھی بات کرنا۔ غور سے سنو، کسی سے مسکرا کے مل لینا اور پیار محبت سے مل لینا، سلام دعا کر لینا، جی یہ اخلاق کا 1000واں حصہ ہے۔ یہاں سے اخلاق شروعات ہوتی۔ اخلاق کی اینڈ وہ ہے طائف میں پتھرے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیے، بلکہ یہ فرمایا اے اللہ میری قوم نہیں جانتی، ان کو معاف کر۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کے کوڑی چبی، صحابی نکالے مالک بن سنان، ان کے بھی دانت نکلے۔ وہاں پر چاہتے تو بدلہ لے سکتے، بد دعا دے سکتے، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی، تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ ہوئے پیش کر سکتا کوئی ایسا؟ یہ اخلاق کی انتہا ہے، اخلاق کی انتہا ہے۔ ایک مارے وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا ثواب دیں گے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے۔ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چھڑانا پڑا۔ یہ کیا جاہلیت کی باتوں میں مبتلا ہو گئے؟ تمہارے درمیان میں اب تک ہوں، یا جاہلوں میں جاہل بن رہے تم لوگ؟ ایسا بھٹکاتا شیطان۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو مسلمانوں میں کیا کرتا ہے شیطان؟ وسوسہ اور نزغن، ان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، دلوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا ہے ایسے وقت؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ پاک سن رہے ہیں تم آپس میں کیا گالی گلوچ کر رہے ہو۔ علیم، اللہ کو معلوم ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اتنا سننے کے بعد اچھا، اب قرآن شریف، سب سے پہلے قرآن نہ بھائی، تو قرآن میں جہاں آیتیں ہیں یہ تو آپ کو ابھی بتلا دیا میں۔ اب ایک غزوہ احد کا نقشہ یاد کرو۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 4تھے پارے میں کہ وہ جو صحابہ تھے ان سے کچھ غلطی ہو گئی تھی اور ان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے، مارے نہیں، بائیکاٹ نہیں کرے کہ تم لوگوں نے میری نافرمانی کی، میں نے تم لوگوں کو درے پہ کھڑا کیا پہاڑ پر، اپنی سمجھ کا کیوں دخل کیا تم لوگوں نے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرا شعر اس کے اندر شہید ہو گیا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ میرے ایک ایک قیمتی، میرا ایک ایک صحابی قیامت تک ان کی دھول کے برابر کوئی امتی پیدا نہیں ہو سکتا، ایک نہیں 70 صحابہ میرے شہید ہو گئے، اور تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوئے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کلاس لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا۔ اللہ پاک کلاس لیے، بڑے جلال میں اللہ پاک فرمائے
کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق کو کچھ بھی کرے، کان پکڑے کچھ بھی کرے نہیں، اللہ پاک کی لاس لے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب کسی کی مجال نہیں قیامت تک کہ بدری احدی صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے کہ ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر متعین کیے تھے اور یوں فرمایا تھا کہ چیل کوے بھی اگر آ کے اگر ہم کو کھا لیں تو تم یہاں سے ہٹنا نہیں. تو مسلمانوں میں بہت سے مسلمان جو علماء چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ پھسل گئے، وہ یوں کہے کہ تریدون عرض الدنیا، وہ دنیا کو چاہتے تھے ایسا کر. بھائی وہ رب ہے، کچھ بھی کہہ سکتا. تم کیا ہے، ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے صحابی کے سامنے. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا ایک صحابی بند مٹھی اگر گھیوں خرچ کر دے، قیامت تک آنے والی امت سن لو، تابعی طب تابعین، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک ہو یا امام ظفر ہو یا ابن مود ہو یا امام بخاری ہو، امام مسلم ہو یا امام ترمذی ہو یا ابو داؤد ہو یا نسائی ہو یا ابن ماجہ یا بیہقی یا مستدرک حاکم میں اپنے وقت کا ولی ہو، خطوب ہو، ابدال ہو، وہ زندگی بھر عبادت کرے، قرآن پڑھے، اخلاص سے بھرپور پڑھے، میرے صحابی کو اللہ پاک بند مٹھی میں جو اجر و ثواب دے گا قیامت تک آنے والی امت ان کا برابر کر نہیں سکتی. جو ثواب اللہ پاک بند مٹھی پہ صحابی کو دیتا ہے، تمہاری زندگی بھر کا خرچ احد پہاڑ کے برابر سونا، آج احد پہاڑ کے اتنا سونا اگر آ جائے تو سارا انڈیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی کو 1 کلو گھیوں پہ جو ثواب ملتا، تم کو کروڑوں خربوں خرچ کرنے پہ بھی ثواب نہیں مل سکتا. یہ حساب ہے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے فاعف عنہم، معاف کر دو ان کو، فاعف عنہم، معاف کر دو ان کو، واستغفر لہم، کرے غلطی یہ محمد تم ان کے لیے استغفار کرو، کرے یہ غلطی استغفار آپ کرو. کیا کرو استغفار آپ کو. ہمارے بڑے بھی نظام الدین میں کہ ساتھیوں میں اس طرح سے غلطی وغیرہ ہوتی ہے، لڑ لیتے دعوت کے ساتھ، یہ بڑی مشکل سے دعوت کا کام ہوتا کرتا، اور جو تو وہاں پر کیا کرے مولانا یوسف صاحب کے بارے میں بہت شکایتیں کرتے 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 2-3 گھنٹے ہو گئے. 2-3 گھنٹے کے بعد عصر کے وقت حضرت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو لیتے نکل ہوئے، میری غلطی ہے ساتھی کی نہیں ہے، میری غلطی ہے، میں گندا ہو گیا، میں توبہ کرنا، میں استغفار کرنا. چراغ لے کے ڈھونے تو بھی نہیں ملتے اس سے آج نہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمائے غلطی کرے یہ شہید ہو ان کی وجہ سے، اللہ کو کلاس سے لینا تھا، لیا اللہ پاک کلاس، اور بھی ساتھ ساتھ بتلایا میں معاف کر دیا. تو میرے رسول امام الانبیاء ہے، یہ آپ کی چہیتی امت ہے، امت محمدیہ ہے، امت مرحومہ ہے، جن کے لیے نبیوں نے کہا کہ اے کاش مجھے نبی نہیں بناتا، مجھے امت محمدیہ کا یہ افرود، یہ جنید، یہ فیاض، یہ اعظم، یہ فرحان، یہ اسلم، یہ عمران، یہ عرفان، یہ بتلائے، یہ بنائے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے تھے کہ اے اللہ اگر یہ نہیں بناتا تو کم سے کم امت محمدیہ کی صورتیں بتلا دیں. اور اس تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام مطلب اے اللہ وہ امت دے دے، تو اللہ نہیں دیتا میں، اس لیے کہ وہ آنے والی ہے اور تمہاری امت پہلے ہے. اے اللہ جانے دیجئے، یہ بھی اگر نہیں دیتے تو کم سے کم صورت تو بتلا دو. اللہ پاک فرمائے کیسے بتلاؤں، ابھی وہ ہواؤں میں، چاندوں میں یہاں پر گم ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الگ ٹاپک ہے سمجھانے کا. وہ ساری چیزوں سے اناج تیار ہوتا، اس سے خون تیار ہوتا، اس سے مادے منویات تیار ہوتا، اس سے پھر بچہ ہوتا. اگر میں بتلاؤں آپ کو انسان کہاں پر ہے تو وہاں پر اللہ پاک فرمائے فاعف عنہم، معاف کرو، واستغفر لہم، یہ بھی کریں گے آپ بھی معافی چاہو. کر رہے غلطی وہ ان سے ہوئی غلطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے معافی چاہو، استغفار طلب کرو. کہ آپ کا استغفار کرنا، آپ کا دعا کرنا، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا، آپ کا استغفار ان کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہوگا، ان کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہوگا. وشاورہم فی الامر، معاملات الگ الگ مت کر لو، اور ان لوگوں کو بلاؤ، ان کے بلا کے ان سے مشورہ بھی لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی احد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کلام تک ہم کو رکھے، مشورے میں ہم کو نہیں بلا رہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مشورے میں بلاؤ، مشورے میں بلا کر مشورہ بھی کرو. یہ قرآن ہے. قرآن کے بعد احادیث فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں.
اخلاق کے سب سے کم درجے کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھ رہے ہیں. جو بہت پوائنٹ ہے، یاد رکھو اس کو. ہنس کے مل لینا، السلام علیکم صاحب، گلے مل لینا، بھلے تو ہندو کے ساتھ، یہ تو جانور کے ساتھ کرنا ہے. بتلاتا ہوں حدیث، یہ تو جانور کے ساتھ کرنا ہے. جانور کو چلتے پھرتے اگر کوئی چھڑی مار دیے تو گنہگار ہوتا. کیا کی سمجھ رہے مسلمان اس کو؟ بہت اچھی اخلاق ہے سمجھ رہے، اس کی اخلاق کی ابتدا ہے. اور اگر کوئی اس طرح سے نہ ملے تو بد اخلاق ہے. دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. ذرا مطلب بغیر مطلب میں تو سمجھیں گے مول صاحب، ذرا اتنا سمجھنا. تشریح یہ ہے کہ بھائی ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے دونوں میں کہ جس کا ایمان کامل ہوگا نا اس کے اخلاق بھی لازماً اچھے ہوں گے. یاد رکھ لو ہمیشہ، کچھ بھی ہو جاؤ، عالم دین، مفتی، میں، امام، اچھے سے اچھا، اچھی سے اچھی اس کی عبادت، نماز روزے کا پابند، صدقہ خیرات کا پابند ہو، اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں. ایمان کے اوپر کبھی بحث کروں گا، علمی بحث ہے، کم زیادہ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن اب ایام ہے نہیں، بس خالی رکھ لو ذہن میں. اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اس کا ایمان بھی بہت اچھا ہوگا. واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا بھی، حتیٰ کہ عبادت کا بھی، ہاں اخلاق بہت اچھے ہیں کسی کے، ایمان ہی نہیں ہے تو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاق کی ایک صورت ہے. ایمان ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان نہیں ہے کسی کے پاس، بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ بلند مقام پہ ہے تو وہ دنیا کی حرص میں اور لالچ میں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق کی وہ اخلاقیات نہیں ہے، وہ صورت ہے. تیسری حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن. قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہے. میرے 10 عمرے، میرے 10 حج، میرا خرچ کرنا، میرے روزے، یہ بھی عبادات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہونے کا، لیکن سب سے زیادہ باوزن جس کے اندر پاور ہے وہ اس کے اخلاق ہے، وہ اس کے اخلاق ہے. اخلاق سے ہی پھیلا دین، اخلاق سے ہی پھیلا پورا دین، اخلاق سے پہلے. مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے کو. آپ چل جاؤ بس میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم آ جائے، بوڑھے ہے، بوڑھی ہے، آپ اٹھ جائیے اپنی جگہ پہ سے، بولے آئیے بیٹھیے. ارے نہیں آپ نہیں میرے کو اترنا ہے، جھوٹ بولیے مجھے اترنا ہے بول کے، اس کے بعد بس میں بیٹھیے، آخر تک دیکھے گا تو بولے گا آہا اس کا یہ مذہب ہے. بس ایسے لوگ اتنے اخلاق پہ مسلمان ہو گئے، اتنے اخلاق پہ مسلمان ہو گئے. آٹو چلا رہے، پرس رکھ دیے، سامان رکھ دیے شاپنگ پہ، سمجھے آپ. آٹو والا ہے، یہ آپ کا پرس ہے، بولے اللہ تجھے اچھا رکھے، 10,000 نکال کے دے دیے. بولے کیا تھا 50 لاکھ کا چیک تھا، سگنیچر دی، جا کے نکال سکتا تھا تو 10,000 دینا کیا بڑی بات. نہیں چاہیے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا، رکھ لیجیے. آپ مسلمان ہو. لفٹ جاری ہے، کو درست کر لیا اپنے اخلاق کو، یقین مانو ہندوستان کا نقشہ 1 سال کے اندر چینج ہوا تھا انشاءاللہ. ہے ہی نہیں، جو لڑ رہے معلوم ہوا غیر مسلم ہے، مار کے کپا کر دیا. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو 2 دھپے مارتے، کیا سمجھ 2 دھپے مارتے، اور غیر مسلم کو گلے لگاتے. انہیں بولتا ارے غلطی میری تھی، یہ ہمارا مسلمان کو. اس کے بعد میں آنکھ مار کے بولتا نا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر تیرا میرا حصہ ہے، دیکھ. ارے کوئی کو مانو میں غلطی پہ نہیں تھا نا. بولے ارے وہ مسلمان ہوتا، جب مسلمان ہو جائے گا تو تیرے کو بھی ثواب ملیں گا، میرے کو بھی ملتا. اور جو تیری مار ہے، اللہ کی قسم یہ مار اللہ پاک خالی نہیں رہے گا، اس مار کی لاج رکھیں گے اللہ پاک. تو سہے گا، تو مظلوم ہوگا، تو دعا دے اللہ یہ مسلمان ہونے کی خاطر میں مار کھا رہا ہوں. بہت لمبی ٹاپک، بہت بڑی ٹاپک ہے، سمجھے آپ، بہت زیادہ ہے. یہ تو چیدہ ہے، کچھ حدیثیں نکال کے بتلا دیا میں تمہارے کو.
یہ حالات ہے اپن لوگوں کے. خالی اخلاق پیش کرو، علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعوت میں ایکٹنگ نہیں چلتی. آپ دعوت میں ایکٹنگ چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا. ایکٹر کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کون ایکٹنگ کر رہا. وہاں تو گونگے سے اللہ لے لیتا جی، گونگے سے اللہ کام لے لیتا، گونگے سے چھیکلے سے اللہ کام لے لیتا. اس کو ہمارے لچھے دار کی تقریر کی، اس کی میں پنے کی ضرورت. اس کو معلوم ہے کون میں ہوں اور کون تو ہے. اس کو معلوم ہے. دلوں کو دیکھنے والا، تڑپنے والا، قلوب کو پلٹانے والا وہ. اس لیے اپنے اخلاق درست کرو. اس کے پورا دین اخلاق کے اوپر پھیلا. آپ کو معلوم ہے نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے. غزوہ احد میں معاف کرے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ تیار ہوئے. طائف میں معاف کرے تو وہ طائف کی معافی ہمارے لیے کارآمد ہوئی کہ وہی طائف سے قبیلہ ثقیف کی جماعت محمد بن قاسم کی ہندوستان آئی. وہ طائف کی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کام میں آئی. بیہقی شعب ایمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن. ایک صحابی ہے، انہوں نے پوچھا یا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق. کیوں؟ کیسی دولت ہے، ایسی دولت ہے یہ کہ اس سے یہ چیز دکھ کے آتی. نماز دکھ کے نہیں آتی، کھانا پینا اپنے ساتھ، روزہ اپنے ساتھ، حج اپنے ساتھ، لیکن اخلاق سے دوسروں کو فائدہ ہوتا. سچ بولنا اخلاق ہے نہیں، بہت وسیع مفہوم ہے اخلاق کا. بہت اخلاق دکھ کے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت گزار نہیں تھے؟ کیا پیارے نہیں تھے؟ کیا محبت کرنے والے نہیں تھے؟ کفار مکہ آپ کی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر جو عبادت پر فدا ہوئے تھے وہ یہی ہوئے تھے کہ نبی صادق اور امین ہے. نبی صادق اور امین ہے. کیا دوسری خوبیاں نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ موجود تھی. سچ بولنے والے ہیں. ہزاروں خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے اگر اٹھائے کفار مکہ بھی تو وہ اٹھائے جو دکھ کے آتا، جس کو صادق بولتے. امین، امانت والا. پیسے رکھا دیا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں کرتا. مثال جس کے اوپر ہے، جس کے اوپر پیسے رکھا ہے. یہ افروز کے پاس گوانی ہے، ہڑپ کر لیا، پیسے دے. کب دیے تھے یاد ہی نہیں ہے. کہ بھائی کام آ رہے تھے، گواہ بنائے تھے، گواہ کو خرید لیا. ایک اس کو ہزار دیتا ہوں، جھوٹی گواہی دے. مسلمان کر رہا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. باطل طریقے پہ مال کھاتے ہو، حکام کے پاس لے جاتے ہو، حرام مال کھاتے ہو تم. کیا یہ نہیں معلوم تم کو اللہ پاک دیکھتا؟ اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ پاک فرمائے یہ چیزیں کر رہے، یہ امانت میں خیانت کر رہے. کوئی چیز لے کے چلے گیا دکان پہ، بد اخلاقی سے پیش آ رہے، اس کے ساتھ بات کر رہے نہیں. ہمارے گھر کے پاس چھوٹے بچے آتے، کبھی ایسے بچے دکان پہ آتے، یوں ہی ہاتھا بڑھ دے رے کیا کرا، ہاں بیٹھ. ارے اس کا باپ دیکھا تو لڑتا، کس کو بول رہے آپ؟ مسجد میں آ گئے. نہیں میں 60 سال کا ہوں سمجھو، آ گیا. دماغ ٹھکانے پہ گرم رہتے، بیماریاں مختلف آ جاتی. مسجد میں آ گئے چھوٹے بچے، کیا ہو رہا ہے، بدماشی ہو ہے. سوچنا کہ میں بھی ایسی تھا. بچے بڈھا بن جانا، اتنی عمر میں بڈھا بن جانا انہیں بیچ، پھر بڈھا کیا بننا؟ نہیں. اخلاق ہے، پیار ہے، محبت ہے. یہاں پر آ رہے چھوٹے بچے پہلی صف میں ہیں، ایسا پکڑے تھا کھینچ رہے. ارے انہیں فتوا سنایا 12، پھر بھی غلطی کر رہے. بچوں کو پہلی صف میں بانٹو، یہ بچے ہی ہے جو پکیں گے. اب اللہ تو پک کے پھوٹ گئے خبر کے قریب ہے. مطلب یہ ہے کہ بڑوں کے لیے. اب کس معلوم ہم بھی جاتے، آپ بھی جاتے. یہ اخلاق سے، یہ اخلاق نہیں ہے.
اس سے مسجد فل نہیں ہوتی. اب بچوں کو اگر ڈھکل دیا آتا ہی نہیں، پھر بچہ ہے افطاری لے رہے، بچے کر رہے، شرارت کرتے ہی وہ لوگ. پیار محبت سے بولنا اپنا کام ہے. بیٹھ کے کھاؤ، چلو بیٹھ کے کھاؤ، نہیں دیتا ہوں، اے کیا کر رہا، اری توری اری. کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اس طرح سے رسول اللہ، اب سنو واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رہے، بچے تھے، بچے ماں لا کے دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے. کہتے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرا. اللہ کے رسول کبھی یہ نہیں بولے کہ اے بچے تو نے یہ کیوں کیا اور تو نے یہ کیوں نہیں کیا. قیامت تک جو ہے نا کوئی ایسا پیدا نہیں ہو، کوئی مئی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال کا بچہ 10 سال خدمت کرا، کتنی شرارت کرتا پوچھو. کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ یہ کام کیوں کیا تو اور یہ کام کیوں نہیں کیا. بتلاؤ، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. ارادہ کرنا تو دور کی، ارادہ بھی نہیں کر سکتا. ارادہ کرنے سے پہلے ہی بولتا، ارادہ کرنے سے پہلے پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے بہترین چیز اللہ پاک اگر کسی کو دی ہے تو اخلاق ہے. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اتنی زبردست روایت ہے، دیکھو سنو آپ، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے. اچھا یہ تو ایک اخلاق، تو اخلاق دوسروں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے. کھانے میں نمک زیادہ ڈال دی، دیوانی ہوتا ایسا پکا دی تو. کھانا پکانے کرنے کے سے، کپڑے دھونے کے سے چاہیے انہیں، کس کیا سے نہیں آئی، آپ کی اپنی ضرورت کیا سے آئی، بچوں کو دیکھنے کیا سے، ختم ہو گیا مسئلہ. سمجھا؟ یہ چیزیں بولتے. صاحب ایمان بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن، بے شک مومن بندہ، لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر نماز پڑھنے کے برابر اللہ پاک ثواب دیں گے اور دن بھر روزے دار کے برابر ثواب دیں گے. کھا رہے پی رہے سو رہے، اچھے اخلاق ہو گئے تو رجسٹر میں کیا لکھا جا رہا؟ دن بھر کا روزے دار. رجسٹر میں کیا لکھا جا رہا؟ رات بھر کا پڑھنے والا نہیں. اور فرشتے بھی نہیں، فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے. یہی چھٹی حدیث عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ كان آخر ما وصاني برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الفرز أن قال يا معاذ أحسن خلق للناس. وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اب اور رکاب میں پاؤں رکھے گھوڑے پہ تھے. آپ آخری زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیدار نہیں ہوا، بہت روئے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے اللہ کے راستے میں. وہ فضیلت ہے بہت، اپنی جگہ ہے. وہاں پر ایک وصیت یہ کرے کہ معاذ اخلاق کو بہتر بناؤ، اخلاق کو بہتر بناؤ، بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ جو واقعہ ہوتا آخری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت معاذ کی آخری زمانے کے. دیکھو دوسری اور باتیں آتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اسی طرح سے معطا اور مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آتی ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق. اور امام مالک نے بھی اس کو اپنی معطا میں ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں. بعثت نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاق کی تکمیل بھی ہے. سوچو آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمرو سے کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم دوستوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سب سے اچھے وہ میرا سب سے زیادہ محبوب، میرا فیوریٹ. ایسے ہی جو ہے نا ملتی جلتی حدیث ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہ تم دوستوں میں پوری میری امت میں، اب تم کا مطلب اپن بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے اندر، اس لیے کم کے ضمیر وہاں پر جو مخاطب تھے صحابہ تھے. اب حدیث جس کے بھی پاس پہنچ رہی ہے سرخم تسلیم کرنا، چرا یہ وہ ظاہر سی بات ہے، اولی پتہ چلتا ہے ایک مسلمان کی شان سے بعید قیاس ہے، یعنی عقل میں بھی نہیں آ سکتی بات. تم دوستوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب
کون ہے؟ وہ ہے جو قیامت کے دن انہی کے ساتھ میری نشستوں کی بیٹھوں گا میں، اللہ اکبر، جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوں گی قیامت کے دن، سوچو آپ۔ حسن اخلاق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھو کیا فرمائے، آئینہ دیکھتے وقت پرسوں میں فجر میں آئی تھی نا بات، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح سے آپ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ وہ بول رہے، وہ ہستی بول رہی ہے جن کے متعلق اللہ پاک قسم اٹھا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی بلندیوں پر آپ ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اے اللہ مجھے اخلاق عطا فرما۔ سوچو، نون والقلم وما یسطرون، قلم ہے، قسم ہے قلم کی جو کچھ لکھ رہا ہے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اخلاق کو درست کر، میرے اخلاق حسین بنا۔ تو ہم کو تو ہر نماز کے وقت دعا کرنا ہے، یاد دلا رہا ہوں، میں بھی بھول جا رہا ہوں، نہیں؟ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے، پھر اسی میں جو دعائیں اس میں سے ایک دعا بھی یہ ہے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، کہ اے اللہ حسن اخلاق کی ہدایت دے، حسن اخلاق کی ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہاں تک جتنے احادیث آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں اتنے ہی کافی ہیں، اور اس سلسلے میں مزید اور کچھ عرض کرنا چاہوں گا میں۔ آپ حضرات اگر جم کے بیٹھیں گے تو اچھی بات ہے بھائی، زیادہ اور کچھ بات تو نہیں ہے نا، میں افطار کرنے کا ہے، نہیں؟ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا تھوڑے سے واقعات اگر بھی سامنے اگر آ جائیں تو زخمی دلوں کو کچھ جلا بخشی جائے۔ اور یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یوں کہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب فلاں سے میرا دل صاف نہیں ہے، میرا دل گندا ہے، اور کوئی ٹونک دے دیجئے کہ جس سے میرا دل صاف ہو جائے۔ یا پھر حکیم کے پاس جائے، حکیم صاحب طرح طرح کی اقسام اور انواع کی ادویہ آپ کے پاس موجود ہیں، مجھے کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ میرے اخلاق درست ہو جائے۔ نہیں، یہ تو روحانی غذا ہے، بس روح سے متعلق ہے، اور وہ تو صرف اور قرآن اور حدیث سے ہی صحیح اور درست ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی دنیا کی کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ آپ کو دستیاب نہیں ہو سکتی۔ دست تو آ سکتا ہے لیکن دستیاب نہیں ہو سکتی۔ بخاری شریف کی روایت، اچھا میں اب متن نہیں پڑھتا ہوں، ہاں میں دیکھوں گا اور اپنی زبان میں بول دوں گا۔ وہ لوگ اللہ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں، اور جو دوسروں پر ترس نہیں کرتے۔ دوسروں پر جو رحم نہیں کرتا یا ترس نہیں کھاتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اس شخص پہ نہیں ہوتی۔ الناس کا لفظ ہے حدیث میں، الناس لفظ عام ہے جو مومن اور کافر، متقی، فاجر سب کو شامل ہے۔ بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو، اور ہم اس کو بچانے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا تقاضا ہے، یقیناً تقاضا ہے، اور ہم اس کو یہ کرنا بھی چاہیے۔ کہیں اٹھا کے زکوٰۃ دے دیں گے غیر مسلم کو، فطرہ دے دیں گے، نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت دے سکتے اور شرخرما پلا سکتے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ محبت کرو، گنہگار کیا ہے؟ بیمار ہے۔ بقول استاد محترم نوال الرحمان صاحب کہ گنہگار آدمی بیمار ہے، وہ بیمار سے نفرت نہیں کرتے، اور جو کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، وہ رحم کے قابل، نفرت کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے عبداللہ بن عمرو سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا. زمین پر رہنے والے بسنے والے اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مخلوق پر رحم کرو. صحابہ نے پوچھا تھا جانوروں پر؟ تو فرمایا جانوروں پر بھی رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. بینما رجل یمشی بطریقین، یہ جو حدیث بخاری کی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص آدمی ایک راستے پر چلا جا رہا تھا تو اسے سخت پیاس لگی. چلتے چلتے اسے کنواں ملا، اس کے اندر اترا، پانی پی کر باہر نکلا. کنویں کے اندر سے نکلا، دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے کیچڑ کو کھا رہا ہے. اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی. وہ اس کتے پر رحم کھا کر اس کتے کو پانی پلایا، اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل آیا اور کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے اس کی رحم دل اور اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ پاک اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. بعض صحابہ نے سن کر یہ واقعہ دریافت کیا، یا رسول اللہ جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. تو فرمایا ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسا دوڑ کے آیا، درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کس کے؟ اونٹ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا شفقت سے، جیسے گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اونٹ خاموش ہو گیا. پھر نے آپ نے دریافت فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم ڈرو اللہ سے. یہ اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لیتے ہو. یہ شکایت کیا مجھ سے آگے؟ سنن ابو داؤد شریف کی روایت معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلیمان علیہ السلام تو چونٹی کی آواز سن کے مسکرائے، وہ بھی جو ہے اتنی دور تھی، ہم کو تو دکھتی بھی نہیں. نبی کی حس بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور دیکھتے اللہ پاک دکھاتے. اللہ اکبر. ایسے ہی ایک واقعہ ایسے ہی آتا، سسکیاں لے رویا اونٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس کو تو بات کرا، وہاں پر وہی بولے. یہی سیم ایسی واقعہ. بکری کو بند دیے تھے، ایک صحابی اے اللہ کے رسول بلائی، رسی سے بنی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، بولے کیا بات ہے؟ بات چیت کری. ہرن تھی، ہرن. کیا آپ کے صحابی پکڑ کے لائے؟ میرے بچے پیاسے، دودھ ہونا ان کو، میں پلا کے آتی ہوں. آتی نا پھر؟ آتی ہوں اللہ کے رسول، میں وعدہ کری ہوں میں آتی ہوں. جا کے دودھ پلا کے آئی. صحابی کو بولے رحم کرو، بچے اس کے. چھوڑ دیے. دیکھو سنو، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اسی دوران میں ہماری نظر ایک چھوٹی سی سرخ چڑیا غالباً چڑیا تھی. بس میرے کو تفصیلات وغیرہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جو ایک رات چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، صحابہ پکڑ لیے. وہ چڑیا آئی ہمارے سروں پر منڈلانے لگی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کے ستایا؟ کیا نبی سے نہیں؟ اللہ اکبر. اس کے بچے اس کو واپس کر دو. اور آپ نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی
زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی، ہم نے وہاں آگ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کس نے آگ لگائی؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول ہم نے آگ لگائی۔ آپ نے فرمایا آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کو یہ سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اسی سے جو ہے نا ایک فتویٰ سن لیجیے، فتویٰ آیا ہوا تھا، آیا الحمدللہ کتابوں میں بھی آ گیا وہ فتویٰ کہ یہ جو بیٹ الیکٹرک شاٹ مچھروں کو مار رہے، اس سے مار سکتے کیا؟ آل آؤٹ لگائے، آل آؤٹ کیا لگائے؟ ایک بھی آؤٹ نہیں ہو رہا، ایک ہی جنا سنچری مار لے رہا بولا تو کچھ بھی آل آؤٹ نہیں ہو رہا بھائی۔ گڈ نائٹ ٹائٹ تو جو ہے نا انہیں مچھروں کو پال کے مچھرا بھی خوب اس کا رس چوس لے کے کچھ ہو رہا نہیں۔ اب بہت مجبوری ہو جا رہی اور طرح طرح کی بیماریاں مجبوری کے تحت میں کر سکتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے درد بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے چھوڑتی تھی نہ دیتی تھی، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیا اس کو۔ سوچو آپ کیا عالم ہوتا ہوں گا اپن لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دے لینا، سمجھتے ہی ہیں مسلمان۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق مصدوق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدسخت کے دل سے، یعنی رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبخت اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے، بدبخت ہے وہ۔ سوچو، مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی قساوت قلبی سخت دلی کی شکایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ ایک صحابی آئے تھے، ان کا نام نہیں ہے یہاں پر، نام کہیں کو لینا بھائی نہیں، دیکھا ایسے مواقع پہ کبھی امراۃ کے الفاظ آتے، ایک آدمی ہے ایک عورت ہے، اس طرح سے ہوا تو وہ نام نہیں بتلاتے تھے صحابی۔ وہ آ کے شکایت کرے تھے کہ اللہ کے رسول میرا دل ذرا سخت ہے، میں کیا کروں؟ اب قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون ڈاکٹر ہے جی بتلاتا نہیں، چیک کر کے بولتا نہیں چمڑے کیسے نہیں صاحب، میں تو آپ سے کہا قساوت قلب پتھر کا نہیں ہے، اچھا ہے۔ اب یہ جو پتھر کا ہے یا پلاسٹک کا ہے یا لوہے کا ہے یا کس چیز کا ہے، یہ تو صرف نبوت کی زبانی ادا کر سکتی، بتلا سکتی، وہی ہے اطباؤں کے اطباء، ہر سب کچھ تھے۔ شکایت کیا کہ میں ایسا ہوں، کیا علاج فرمائیں؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، فقیر کو کھانا کھلایا کر۔ اللہ اکبر، اتنے احادیث کافی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ احادیثوں کا صدقہ، اس کا وسیلہ کہ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو درست کرے، قساوت قلب دور کرے، اچھے اخلاق ہم میں ڈال دیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، پیار محبت سے رہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپس میں اختلاف انتشار پیدا نہ کرو، کہ یہ چیز تمہارے دین کو ایسے ہی موڑ دے گی جیسا وسترا سر کو مونتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ چلو